نہیں ہے، سنت رسول کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک مسئلہ زندگی کا، عبادت کا، معاملات کا، عقائد کا، اعمال کا، وہ پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے۔ یہ تو خوش نصیب ہے۔ اور جو سنت کو چھوڑ کر کہتا ہے جی ٹھیک ہے حدیث سے کوئی نہیں کام تے چنگری ہے، مولوی امیر ہوندے نے، اچھا جی ہم شعبان کی 15 تاریخ کو رات کو قیام کریں، انہیں کیا دکھ ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر یہ 15 شعبان کی رات کو جاگنا، صبح کا روزہ رکھنا، شب برات منانا، یا رجب میں کنڈے بھرنا، یا ربیع الاول میں جشن میلاد کا جلوس نکالنا، یا محرم میں ماتم کرنا، ہو لوگوں اگر یہ دین ہوتا تو امام الانبیاء اس کو چھپا کر نہ پتا کر جاتے۔ جب حدیثیں خالی ہیں، شریعت خاموش ہے، ایسا کوئی عمل امام الانبیاء سے نہیں مل رہا، اصحاب کرام سے نہیں مل رہا، پھر یاد کر لو اے ان مہینوں میں یہ بدعتیں کرنے والوں، تم نعوذ باللہ میرے نبی پہ الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے تو بتایا تھا، نعوذ باللہ نبی نے چھپا لیا۔ اگر یہ دین ہوتا آقا بتا کر جاتے، لیکن جو نبی کی مخالفت کر رہے، قرآن کہتا ہے ڈر جائے کہیں ان پر فتنہ، وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دنیا کے اندر فتنہ اور آخرت کے اندر مالک کہتا ہے دردناک عذاب انہی کے لیے ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا۔ آپ کہو اللہ اس بات پر قادر ہے تم پر کوئی تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے نیچے سے یا تمہارے اندر تفرقے کی آگ کو بھڑکا دے۔ جو سنت پہ رہے گا وہ یکجا اکٹھا ایک جماعت کی صورت میں رہے گا، اور جو سنت کو چھوڑے گا، بدعات کے راستے کو اپنائے گا، تو ان کے اندر افتراق، ان کے اندر انتشار، ان کے اندر گروہ بندیاں ہوں گی۔ بدعت کے راستے پہ چلنے کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا کے اندر انتشار، دنیا کے اندر فتنے، دنیا کے اندر عذاب، اور آخرت کے اندر تو دردناک عذاب ہے ہی۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بدعت کے احکامات، بدعت کے بارے میں نبی نے ہمیں کیسے ڈرایا، آئیے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ مرنے والے کا تیجا، نواں، ساتواں، 10واں، 40واں کول برسی کرنے والوں، رجب کے کنڈے بھرنے والوں، شعبان میں شب برات منانے والوں، محرم میں ماتم کرنے والوں،
सबील हुसैन लगाने वालों, नबी फरमा रहे हैं मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। जिसने हमारे इस दीन में कोई एक ऐसा काम किया जो इस दीन में ना हो, वो अमल मरदूद है। आप कहोगे देखो जी मौलवी साहब कितनी सख्त बात कर रहे, जश्न मिलादुन नबी मनाना मरदूद है, रजब के कुंडे भरना मरदूद है, शबे बरात मनाना मरदूद है, तीजा नामा 10वां 40वां कुल बरसी करना मरदूद है, 11वीं करना मरदूद है। मैं नहीं कह रहा, फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने दीन में कोई ऐसा काम किया जो इस दीन में ना हो, वो मरदूद। अरे तीजा करने वालों, तीजे की अरबी तो बता दो, 7वां नामा 10वां करने वालों, इसकी अरबी तो बता दो, कुल शरीफ रस्म चहलम करने वालों, इसकी अरबी तो बता दो। कहते मौलवी साहब पुठी गल कर दे, अरबी बता दो। तो मेड इन इंडिया पाकिस्तान है, इसकी अरबी कैसे बताए? ये तो साढ़े मौलवी आप करे है। ये फतवा मुस्तफा है, ये फरमान इमामुल अंबिया है। दीन में जो नया काम, वो खाना सामने रखकर सूरत यासीन की तलावत हो, वो खजूर की गुठलियों पे आयत करीमा का विर्द हो, वो मरने दफन करने के बाद कब्र पे आजान हो, कब्र के गुलाब से गुस्ल हो, कब्रों का तवाफ हो, दीन मुस्तफा में नहीं, वो अमल मरदूद है। सही मुस्लिम में है, इमामुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जिसने कोई ऐसा अमल किया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, किसने कोई ऐसा काम किया जिस पे मुस्तफा की मोहर नहीं, कूफे की मोहर है, बगदाद की मोहर है, बरेली की मोहर है, देवबंद की मोहर है, रायगढ़ की मोहर है, अगर उस पे मदीने वाले की मोहर नहीं, फहुवा रद्द, वो मरदूद है। ये कहने वालों हरज क्या है? हरज ये है, दीन न कूफे से आया, न बगदाद से आया, न बरेली से आया, न देवबंद से आया, दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के प्यारे होठों से अदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुक जाइए अल्लाह के लिए, अपने अमलों को रोक दीजिए। आपके पास तराजू और पैमाना 2 हदीसों ने दे दिया कि वो मुस्तफा की सुन्नत है, नबी का तरीका है, दीन है, सवाब मिलेगा। नबी का तरीका नहीं, उसे कोई कादरी शुरू कर ले, कोई साबरी शुरू कर ले, कोई चिश्ती शुरू कर ले, कोई नक्शबंदी शुरू कर ले, जब तक वो मोहम्मद से मोहर लगवा के नहीं आएगा, वो बंदा भी मरदूद है, वो अमल भी मरदूद है। सही मुस्लिम में है, इमामुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी को हिदायत की तरफ बुलाया, सुन्नत की तरफ बुलाना हिदायत की तरफ बुलाना है, हदीसों की तरफ बुलाना हिदायत की तरफ बुलाना है, उसके लिए वही सवाब है जो उस हिदायत पे अमल करते रहेंगे, उसकी तबाह करते रहेंगे। बुलाने वालों को मानने वालों का पूरा अजर मिलेगा, मानने वालों का भी कोई अजर कम नहीं होगा। मुबारक हो उनको, खुश नसीब है वो जो मुस्तफा की हदीसों को आगे पहुंचा रहे, कैसेट की सूरत में, सीडी की सूरत में, वेबसाइट की सूरत में, किताब की सूरत में, पंफलेट की सूरत में। मुबारक हो उनको, उनका माल क़यामत के दिन उनकी नेकियों के पलड़े में होगा। जो लोगों को हदीसें सिखाने की कोशिश करते हैं, जो लोगों को दीन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद कर लीजिए आका ने फरमाया और जिसने गुमराही की दावत दी, मुस्तफा की सुन्नत से हटकर बिदअत की दावत देना गुमराही की दावत है। हाय अफसोस, काश अहले बिदअत के पर्दा समाज से ये हदीस टकराते हुए उनके दिलों में उतर जाए। आका का फरमान सुनिए, जिसका कलमा पढ़ते हो उसका फरमान सुनो।
جس پہ درود پڑھتے ہو اس کی حدیث کو سنو. جس نے گمراہی کی دعوت دی اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جو اس گمراہی کی دعوت کی اتباع کرے گا ماننے والوں کا سارا گناہ دعوت دینے والے کی پلڑے کے اندر رکھا جائے گا. گناہ ان کے بھی قیامت کے دن کم نہیں ہوں گے. آج تو بدعات کی دعوت کے لیے مدنی چینل، کیوں ٹیلی ویژن کروڑوں لوگوں کو گمراہ کر رہے، کروڑوں کو بدعات کا رسیا بنا رہے. کہیں سخارے کی بدعت ہے، کہیں میلاد کی بدعت ہے، کہیں کنڈوں کی بدعت ہے، کہیں شب برات کی بدعت ہے، کہیں پکی قبریں بنانے کی بدعت ہے، کبھی ان قبروں کے طواف کی بدعت ہے، اور بلانے والے کروڑوں کو بلا رہے. افسوس قیامت کے دن بدعت کی دعوت دینے والوں کا کیا حال ہوگا. آقا نے فرمایا بدعت کی دعوت دینے والا اور جتنے لوگ اس کی بات مانیں گے ساروں کا گناہ اس کے پلڑے میں بھی ہوگا، اور باقی گناہوں کا بھی ان کا بوجھ کم نہیں ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ ہمیں سنت کی دعوت دینے والا بنا. اے اللہ ہمیں حدیثیں سننے، سنانے، عمل کرنے، اس دعوت کو پھیلانے والا بنا. ہمیں بدعات سے بچا، اہل بدعات سے بچا. بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی باتیں پوچھتے، خیر کے بارے میں سوال کرتے، میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہ کہیں بے علمی میں اس شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت سے پہلے ہم زمانہ جاہلیت میں شر کے اندر تھے. زمانہ جاہلیت میں شر کے اندر تھے. پتھروں کی مورتیاں بنا کے پوجتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کو عرق گلاب سے غسل دیتے تھے، پتھروں کی مورتیوں پہ چادریں چڑھاتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کا عرس مناتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کو سجدے کرتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کا طواف کرتے تھے. ہم جاہلیت کے دور میں شر کے اندر تھے. آپ آئے، اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی. ہم نے اپنی پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھایا، عرش والے کے سامنے جھکایا. آج بھی لوگ اس شر میں مبتلا ہیں نا. اپنے بندے کو مرنے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے دفن کر کے اس کی قبر کو پکا بنا لیتے ہیں، اس پہ قبے بنا لیتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھا لیتے ہیں، اس کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں. عرق گلاب جس سے قبر دھوئی گئی ہے، تبرک کے طور پہ وہ عرق گلاب اپنے اوپر لینے کے لیے ایک دوسرے پہ ایسے چڑھتے ہیں جیسے شاید حوض کوثر کا پانی مل رہا ہے. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ بھی دیکھیے. یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بابا علی حجویری صاحب کی قبر پہ عرق گلاب جس سے بابا جی کی قبر کو دھویا گیا وہ لوگوں کے اوپر تبرکن پھینکا جا رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے پہ ٹوٹ رہے ہیں. قبروں کو عرق گلاب سے دھونا، کیا میرے آقا نے خدیجہ کی قبر کو دھویا تھا؟ کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، چڑھانا مقصود نہیں ہے، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن لوگوں اتنا حق تو ہے کہ ہم لوگوں کو دین محمد کی طرف بلا سکیں.